السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالد بھائی، میں نے آپ کا ایک آڈیو یا ویڈیو کہہ لیں، آڈیو ویڈیو سنا۔ اس میں کچھ امور کے بارے میں آپ نے بات کی، مثال کے طور پہ مجددیت کے اوپر بات کی، پیش گوئی مسلم موعود کے اوپر بات کی، 5ویں بیٹے کے بارے میں بات کی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہوں۔ تو میں سب سے پہلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کا حوالہ دوں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کبھی تم آپس میں کسی بات سے اختلاف کرنے لگو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ میں یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہی آیت، زبانی پڑھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اپنے جو بڑے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن اختلاف کی صورت میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے ہمیں۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ سے مراد کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید کو ہم فرقان کہتے ہیں۔ فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرق کرتا ہے حق اور باطل میں۔ جب بھی کوئی دعوے دار آتا ہے تو وہ کیوں لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دعویٰ اگر قرآن سے ثابت کرے۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں 14 یا 15 دعوے دار تھے غالباً۔ تو حضرت مسیح موعود کی طرف لوگوں کے دعوے کی توجہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے قرآن کی 30 آیات سے وفات مسیح ثابت کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں ہی آنے والا مسیح ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے احادیث کے حوالے بھی دیے، اور کچھ احادیث ایسی تھیں جو ضعیف تھیں۔ تو اس کے لیے حضرت مسیح موعود نے کہا کہ ہر وہ حدیث جو قرآن سے موافقت نہیں رکھتی، نہیں رکھتی، تو مطلب کانٹریری ہو جاتی ہے قرآن پاک سے، برخلاف ہو جاتی ہے، مطلب کہ قرآن کا مفہوم اور اس کا میچ نہ ہو، تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دو۔ صرف وہ حدیثیں آپ سامنے رکھو جو قرآن سے موافقت رکھتی ہیں۔ تو اب ہم آگے چل کے میں اگلے کلپ میں بتاؤں گی کہ ہمارے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں، میرے ایک طرف آپ بھی میرے بھائی ہیں، دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تو میں اس کے بارے میں اگلے کلپ میں بات کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت جو اختلافی پہلو سامنے آ رہے ہیں، بظاہر وہ مجددیت کا ایک پہلو ہے، پیش گوئی مسلم موعود ہے۔ دوسرے لفظوں میں پیش گوئی مسلم موعود کہہ لیں یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثالثہ کی پیش گوئی ہے۔ تو اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہمارا ماننا ہے احمدیوں کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ جمعہ کی آیات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہیں۔ وَآخِرِینَ مِنْہُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، یعنی آخر میں جو آئیں گے، جنہوں نے آنا تھا، جو ابھی ان سے نہیں ملے تھے، ان صحابہ سے۔ تو حضرت مسیح موعود کی بات بھی جو ہے وہ ہمارے لیے رسول کی ہی بات ہے، وہی درجہ رکھتی ہے جو رسول پاک کی بات درجہ رکھتی ہے۔ اور آبویسلی پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حدیث کا ہے، تیسرے نمبر پہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو رکھیں گے، چوتھے نمبر پہ ان کی تحریرات کو۔ اور اصول وہی ہے کہ وہ احادیث اور وہ پیراگرافز یا وہ حوالے جو بظاہر انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ قرآن پاک سے موافقت نہیں رکھ رہے، اس کے کانٹریری ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کانٹریری ہوں۔ بعض دفعہ انسان کی سمجھ کی بات ہوتی ہے، اور بعض دفعہ
جیسے کہتے ہیں خدا کے کول سے کول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ آبویسلی خدا کا کول پہلے نمبر پہ، اور پھر اس کی موافقت میں اس کے اس کے موافق احادیث ہیں اور الہامات ہیں اور اقتباسات ہم لے سکتے ہیں یا کتب کے حوالے، کانٹیکسٹ، اس کے مطابق ہم بات کریں گے اختلافی امور پہ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اختلافی امور جو خالد صاحب اور اکبر خان صاحب کے درمیان میں باتیں چل رہی تھیں، اس میں مجددیت کا ایک تھا، دوسرا حوالہ مسیح ابن مریم یا مسلم موت کی پیش گوئی کا تھا۔ تو اب ہم باری باری اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلے کلپ میں۔ سب سے پہلے اکبر خان صاحب کے بھی میں نے کچھ سنے اور خالد بھائی کے بھی سنے، اکبر بھائی کے بھی سنے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے مجددیت اور خلافت کی بات ہو رہی تھی، تو خالد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، حضور سے بھی یہی سوال ہے کہ جو 10 جون 2011 کا خطبہ تھا حضور کا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس کا، اس میں انہوں نے غالباً 36 منٹ پہ کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں مجدد کا ذکر نہیں ملتا، تو آپ نے اس کی کلیریفیکیشن کی تھی اپنے جوابی جو آپ نے پیش کیا جواب، اس میں کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مجددیت نہیں رہے گی، یہ حضور کہہ رہے ہیں، مطلب خلافت چلے گی۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا مجددیت اور خلافت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دو الگ الگ منصب کہا ہے یا نہیں کہا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر تو یہ دو الگ الگ منصب ہیں تو پھر تو اس کے بارے میں مزید آگے ڈسکشن چل سکتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت اور مجددیت کو ایک ہی پیرائے میں استعمال کیا ہے، تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خلافت اور مجددیت دو الگ الگ منصب ہیں یا یہ ایک ہی منصب ہے؟ تو میں نے اس چیز میں کافی گہرائی سے مطالعہ کیا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو میں نے تفسیر کبیر میں بھی میں نے حقائق الفرقان جو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے لکھے، میرے پاس وہ بھی ہے۔ تفسیر القرآن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت اور مجددیت کا ذکر کیا۔ تو اگر ہم آیت استخلاف غالباً 55 یا 56 آیت ہے سورہ نور کی، اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے ان آیات کی، کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں زبانی پڑھ رہی ہوں، شاید لفظ آگے پیچھے ہو جائے۔ ہم نے ہی یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو آیات ہیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد اور خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر حدیث مجددین کی ہے۔ اب آگے جا کے اگلی کلپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد خلافت قیامت تک چلے گی یا مجددیت ختم ہو جائے گی، یا وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب ہم سورہ زخرف یعنی زیورات 43 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 57 اور 58 لگاتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن آپ تفسیر کبیر یا تفسیر صغیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ ایک مسیح ابن مریم ایسا آئے گا جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا مقام
بہتر ہے یا ہمارے معبودوں کا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی تمثیل بیان کی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ مسیح؟ یہ بات وہ تمہارے سامنے صرف کج بحثی کے لیے کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ وَقَالُوا، خالد بھائی، آپ کا اور ہمارا اور تمام جماعت احمدیہ عالمگیر کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو اخیر پہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، کوئی اس پہ ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اخیر پہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، پھر قیامت آ جائے گی اور خدا تعالیٰ قیامت جو ہے وہ اشرار النفس پہ آئے گی۔ تو یہ تو اب ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو کوئی اس کی بات پر ایمان نہیں لائے گا، کوئی احمدی بھی، کیونکہ لوگوں کے عقیدے اس وقت تک ایسے بن چکے ہوں گے کہ وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، جب خدا کی طرف سے کوئی شخص آتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے ظاہری عقائد پہ نہیں آتا۔ سورہ بقرہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوا تھا یہودیوں عیسائیوں کا، غالباً یہودیوں کا یا عیسائیوں کا، کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتر گیا۔ وہ بھی مانتے تھے ایک آخری نبی کی پیش گوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے حکم سے، جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے محمد کے دل پہ یہ کتاب اتاری ہے۔ غالباً 71 نمبر یا 81 نمبر آیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو مل جائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل کے دشمن نہ بنو۔ تو یہ جب آخر پہ جو مسیح نے آنا ہے وہ بھی لوگوں کی خواہشات یا ان کے جو ظاہری عقائد ہیں اس کے خلاف آئے گا۔ اسی وجہ سے خلیفہ رابع نے فرمایا کہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے شروع میں مہدی اس کے وسط میں اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، وہ امت تو نہیں ہلاک ہو سکتی۔ تو یہ اور حضرت مسیح موعود کا الہام ہے اس مسیح کے بارے میں، اس ذکی غلام کے بارے میں، سأحب لک غلاما زکیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو جب کوئی لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے تو اصحاب فیل کا پھر میں نے تفسیر پڑھی کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ غالباً تفسیر کبیر میں نے پڑھا ہے، یا اب میں نے ساری تفاسیر پڑھی ہیں باری باری، مجھے یاد نہیں، موسٹ پروبیبلی تفسیر کبیر میں نے پڑھا کہ جو ہاتھی والے تھے نا، جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا 100 کلومیٹر دور تھا غالباً مکہ پہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجی، چھوٹے چھوٹے پرندے، تو وہ کنکریاں پھینکتے تھے۔ تو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ وہ کنکریوں میں وائرس تھا، اور اس وائرس سے وہ لوگ ایسے ہلاک ہوئے کہ کھایا ہوا بھس ہو گئے۔ اب یہ مسیح جب آئے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس بھی آئے گا اور لوگ ہلاک بھی ہوں گے۔ تو باقی قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک رسول نہ بھیجتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے غالباً، وہ بھی میں لگا دیتی ہوں۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإن، جو شخص تو سیدھے رستے پر چلا تو اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا خمیازہ بھی وہ خود ہی اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اور ہمارا طریق یہ ہے کہ جب تک کوئی رسول نہ بھیج لیں ہم ہرگز
अजाब नहीं दिया करते। تو کلپ نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں کیا حضرت مسیح موعود سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ یہ ہے ملفوظات والیوم 4 پیج 452۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجدد اور خلیفہ کو ایک ہی پیرائے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو بس میرا سوال ہے پہلے کہ خالد صاحب، کیا آپ یہ فرق سمجھتے ہیں کہ مجدد اور چیز ہے اور خلیفہ اور چیز ہے؟ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگر آپ کو فرق لگتا ہے تو آپ ضرور آیت استخلاف کی تفسیر القرآن میں تفسیر پڑھیں، اور پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 کی تفسیر پڑھ لیں تفسیر القرآن میں جو حضرت مسیح موعود نے لکھی ہے، اور سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی بھی تفسیر پڑھیں۔ تنزل الملائکۃ فی روح باذن ربہ، یہ میں زبانی پڑھ رہی ہوں، شاید آگے پیچھے ہو جائیں لفظ۔ تو حضرت مسیح موعود اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں سورہ قدر کی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر 1000 مہینوں کو حضرت مسیح موعود ملٹیپلائی کرتے ہیں منتھ کے، اس کے ایئر بناتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ تقریباً 100 سال کے بعد مجدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے پڑھا، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ریفرنس چاہیے، دا ریفرنسز آر اویلیبل اپون ریکویسٹ، آپ کو دے دوں گی، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے کے بعد قرآن پاک میں یہ جو سورہ قدر نازل ہوئی ہے نا، اس میں 1000 مہینوں کا ذکر ہے، جو کہ تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد کہ انہوں نے 83 سال کا تھا یا 100 سال کا تھا۔ بہرحال اتنے عرصے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معمور کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ بات وہی ہے، نہ میری نہ آپ کی، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، بات اللہ کی ہے، بات رسول کی ہے، بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بات قرآن کی ہے، اور قرآن سب سے اوپر ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں اگلے کلپ میں۔ مجھے جو سمجھ لگی ہے پڑھنے سے وہ یہ ہے کہ خلافت اور مجددیت 2 الگ الگ منصب نہیں ہیں، یہ ایک ہی منصب ہے۔ خلیفہ اور مجدد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا رہے گا، مجددین کو یا خلفاء کو، روحانی خلفاء کو۔ اس کے لیے میں حضرت مسیح موعود کا ایک حوالہ بھی پڑھنا چاہوں گی، جس میں آپ نے فرمایا کہ موسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے تھا وہ یحییٰ کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد ثم تکون خلافت الی منہاج نبوہ۔ تو حضرت ابو بکر کی خلافت جو تھی وہ بھی خلافت الی منہاج نبوت پہ حضرت مسیح موعود نے اس کا ذکر فرمایا اور مثال دی حضرت ابو بکر کی۔
لیکن سر الخلافہ کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کی خلافت کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ خوف کے بعد امن کی حالت، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی غالباً 5 سال کی خلافت میں انہوں نے کتنے مسائل دیکھے، کوئی خوف کے بعد امن کی حالت نہیں ہوئی، جیسے کہ جنگ جمل حضرت عائشہ کے ساتھ مسلمانوں سے لڑائیاں، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن بنے جنہوں نے غالباً 6 مہینے میں اس لیے خلافت چھوڑ دی کہ آن سلم کی آئی تھنک پیشگوئی کے مطابق ہی چھوڑی کہ تفرقہ نہ پڑے، جو امت میں فسادات ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت چھوڑ دی۔ تو یہ جو منصب خدا جب ڈائریکٹ وحی اور الہام کے ذریعے سے کسی انسان کو دے تو وہ منصب نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب یہ حضرت امام، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کہتا کہ آپ بڑا فساد ہو رہا ہے آپ چھوڑ دیں اپنی نبوت، تو وہ بھی تو خلیفۃ اللہ تھے، انہوں نے نہیں چھوڑی۔ لیکن جو انتخابی خلافت، اگرچہ وہ خلافت راشدہ ہی تھی، تو حضرت امام حسن کو اس کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ آبویسلی وہ خدا تعالیٰ، اگرچہ وہ خدا کے حکم سے ہی چنے گئے لیکن انسانوں نے ہی ان کو چنا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو سورہ قصص کی آیت نمبر 68 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہوں۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ میرے الفاظ ہیں، مفہوم میرا، لیکن آپ سورہ القصص کی 68 نمبر آیت دیکھ لیں، یا ایک آیت آگے پیچھے جا کے دیکھ لیں، کیونکہ کوئی لوگ بسم اللہ کاؤنٹ کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سب سمجھتے ہیں کہ خلافت اور مجددیت ایک ہی منصب ہے، یس اور نو؟ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو نو دا reasons for your agreement, and I think I agree as well, so I do not need any reasons for that کہ اگر مجددیت اور خلافت ایک ہی منصب ہے. But if you disagree, you have the right to get disagree, but I would like to know the reasons, like reasons means the evidence, کہ کس ایویڈنس کی بیس پہ. So when I say evidence, it means the evidence is the Holy Quran and Hazrat Masih Maud alayhi Islam's revelations, his books, and so my main question is, like, do you think Mujaddadiyat and Khilafat are two different things, or it is one and the same? Please advise me based on evidence and clarify it to me. Thank you. And میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ evidence could be Quran, number 1, second Hadith, number 3 the revelations of the promised Messiah, number 4 the books or the sayings of promised Messiah. These are our یہ ہمارے لائک بیس ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ چیزیں. جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اختلافی پہلو کو قرآن پاک کی اور احادیث کے مطابق حل کر لو. تو قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں نے کیا کہا. پرانی امتیں، کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود لکھتے ہیں پرانی امتیں یہود کیوں نہیں گمراہ ہوئے تھے، وہ نبیوں کی باتیں لے کے بیٹھے رہتے تھے، خدا کی کتاب کی طرف نہیں آتے تھے. تو سب سے مین کنسرن ہے کہ اللہ کی بک کی طرف آئیں، پھر اللہ کی بک کے بعد اللہ کی احادیث جو اللہ نے ہمیں دی. اگر کوئی کہے کہ احادیث بھی انہی بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن پہنچا ہے، تو ہم قرآن کو بھی ٹرسٹ کرتے ہیں نا، اللہ کی بک ہے، تو احادیث بھی
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، قرآن اور احادیث کی، ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے۔ یہ غالباً سورہ بقرہ کی 71 آیت تھی، میرے سامنے اس وقت آیت نہیں ہے، میں تھوڑا سا یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں کہہ رہا، کتاب والوں کو کہہ رہا ہے۔ کون ہے کتاب والے؟ یہودی، عیسائی، مسلمان، قرآن والے اور توریت والے، انجیل والے، زبور والے، یہ سب لوگ جو اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ لما کیوں تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، یہ زبانی پڑھا ہے کہ اے ایمان والو، تم حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کیوں کر دیتے ہو اور تم جانتے تو ہو۔ مطلب حق چھپانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو جھوٹ موٹ مکس کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل بات کو سمجھ نہ سکیں، تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ مجددیت والی بات ہے، آپ اس کو دو لے رہے ہیں تو کس پیرائے میں لے رہے ہیں کہ یہ دو منصب ہیں، مجددیت ایک اور چیز ہے، خلافت ایک اور چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ایک ہی لے رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود نے سورہ قدر میں، سورہ آیت استخلاف میں، سورہ نور میں 56 آیت میں، اور ہجر کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 میں یہ بتا دیا کہ ایک ہی منصب ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دو منصب لے رہے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اگر سچ پہ یہ چیز کہہ رہے ہیں تو اس کا ایویڈنس دیں بیسڈ آن ہولی قرآن اینڈ احادیث۔ جزاک اللہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم۔ اب ہم پیشگوئی مسلم موعود یا اگر پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات کریں گے، تو قرآن پاک کی سورہ مریم پہ ہم جاتے ہیں، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک فرزند یا ذکی غلام کی بشارت دوں۔ حضرت مریم کو فرشتے نے کہا، حضرت مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے رحمت کا نشان بنائیں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ تو فیصلہ شدہ بات ہے، ہو کے رہے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود بھی یہاں پہ ہی اینڈ ہوتی ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ طے شدہ بات ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مسیح موعود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا نشان دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ مسلم موعود یا مسیح عیسیٰ ابن مریم تجھے ملے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت میں لگاتی ہوں۔ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إن اس نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک فرزند کی بشارت دوں۔ قال إنما أنا رسول مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کسی مرد نے مجھے نکاح کر کے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہی ہوں۔ کہا واقعہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہتی ہو، لیکن تمہارے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے بالکل سہل ہے، یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے موجب رحمت بنائیں، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ کہا واقعہ اسی طرح ہے۔ ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 تا 21 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی،
اور اسے نشان رحمت کہا، اور واکانہ امرن مقضیہ پہ پیشگوئی مسلم موعود کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی 19 تا 21 آیات میں حضرت عیسیٰ کی جب بشارت دی جا رہی ہے تو آیات 19 تا 21 سورہ مریم کی یہ آیات ہیں۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم کچھ اور قرآن پاک کی آیات کا جائزہ لیں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں 3 یا 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ کو روح القدس سے مدد دی جانی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں سورہ زخرف کی آیت غالباً 57 ہے، میں وہ کلپ بھی لگاتی ہوں۔ تو مسیح، آنے والے مسیح کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ وہ 2 ہیں آنے والے مسیح۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، سب کا، خالد کا، اکبر خان کا، میرا، حضرت مسیح موعود کا، جماعت احمدیہ عالمگیر کا، کہ مسیح ابن مریم ٹوٹل 3 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، جماعت احمدیہ عالمگیر کا، میرا، خالد، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم اور احادیث کے مطابق ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ اکبر بھائی کہتے ہیں کہ وہ مسیح آ چکے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آخر پہ آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود نے بتایا کہ ایک مسیح آئے گا، آن سلم نے بتایا کہ 2 مسیح ہیں، جیسے ایک مسیح آئے گا اور دوسرا تب آئے گا جب امام موجود ہوگا۔ تو یہ سارے ریفرنس میں آپ کو دوں گی۔ مثال کے طور پہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ دوسرا حوالہ یہ ہے، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آئے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شک و شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الحق والاللہ کا ان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ مظہر الحق والاللہ کا ان اللہ نزل من السماء پیشگوئی مسلم موعود کی مرکزی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 180۔ سورہ صف آیت نمبر 10، یہ آیت قرآن پاک میں 3 دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ سورہ صف میں، ایک دفعہ سورہ فتح میں، اور ایک دفعہ سورہ توبہ میں۔ مجھے نمبر نہیں یاد اس وقت، لیکن یہ میں لگاتی ہوں۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي وہی ہے جس نے اپنا رسول رہبری کا سامان اور قائم رہنے والا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، گو مشرک اسے مشکل ہی سمجھیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آن سلم کو یہ 3 بار قرآن پاک میں سورہ اتری، یہ آیت اتری، اور حضرت مسیح موعود کو غالباً 10 بار یہ الہام ہوا، یہی والی سورہ، یہی والی آیت۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو غلبہ کاملہ یعنی مکمل غلبے کا جو وعدہ دیا گیا ہے وہ ابھی تک اسلام کو مکمل طور پہ نصیب نہیں ہوا۔ خیر، ابھی تو اسلام کی حالت بہت خراب ہے، لیکن یہ جو کاملہ غلبہ کاملہ ہوگا
اسلام جو ہے جمی و آفاق میں پھیلے گا، وہ اس آیت کا مصداق مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور آج تک پہلے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اس آیت کا کوئی اور کسی اور پہ یہ آیت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود نے کہا کہ یہ جو غلبہ کا وعدہ دیا گیا ہے یہ مسیح کے ذریعے ہوگا۔ اور پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا، غالباً کون سی کتاب تھی، میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا، شروع میں جو 4 انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، اس میں لکھا کہ اپنے لیے استعمال کیا کہ یہ میرے ذریعے ہوگا غلبہ، لیکن بعد میں حضرت مسیح موعود نے لکھا کہ کوئی کامل متبع جو مسیح کا ہی درجہ رکھتا ہوگا اور جس پہ یہ ظاہری چیزیں پوری ہو جائیں گی جو مسیح کے بارے میں ہے، تو اس کے ذریعے سے، اس مسیح کے ذریعے سے یہ غلبہ ہوگا۔ براہین احمدیہ تھی شاید، اس میں پہلے تھا، بعد میں پھر دوبارہ لکھا کہ مسیح کے ذریعے سے یہ غلبہ ظہور میں آئے گا۔ تو آئندہ جو مسیح ہے اس کے ذریعے سے، جیسے کہ پیشگوئی مسلم موعود کے بھی الفاظ ہیں کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پانا، اور وہ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کی سچائی کی دلیل ہی ہے کہ اس مسیح کے ذریعے سے ہی یہ غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، اگر کسی کو بھی ان حوالوں کی ضرورت ہوئی، ریفرنس ود دا کانٹیکسٹ، آئی کین پرووائڈ دیٹ۔ ہم مسیح کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس حوالے میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ وہ مظہر الحق والاللہ کان اللہ نزل من السماء ہوگا، وہی مسیح۔ تو اب ہم آتے ہیں خالد بھائی، تھوڑا سا میں خلیفہ رابع کی 30 جولائی 2000 میں زبانی پڑھ رہی ہوں، میرے خیال میں 30 جولائی 2000 جلسہ سالانہ کا اختتامی خطبہ تھا خلیفہ رابع کا 2000 میں، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہ دعا کروائی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ موجود بنا دے۔ تو وہ وجود جو تھا وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مسیح موعود کی کتاب تحفہ گولڑویہ سوری فار مائی پروننسیشن، تحفہ گولڑویہ کا حوالہ پڑھ رہے تھے، صفحہ 181 اور صفحہ 182، اور وہ حوالہ یہ تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہے، اور وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، تو میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے ہی وہ وجود بنا دے۔ یہ الفضل انٹرنیشنل میں بھی شائع ہوا، صفحہ 10، 6 اکتوبر تا 12 اکتوبر 2000۔ تو تحفہ گولڑویہ میں بھی حضور نے جو حوالہ پڑھا میں وہ پورا پڑھ دیتی ہوں۔ یہ صفحہ 182 سے پڑھ رہی ہوں کہ وہ پاک باطن خدا سے تعلق رکھنے والا ہوگا اور مظہر الحق والاللہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظہر الحق والاللہ کأن اللہ نزل من السماء، یہ بھی پیشگوئی مسلم موعود کی مرکزی نشانی ہے۔ مظہر الحق والاللہ کأن اللہ نزل من السماء، کہ وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، خدا جیسے آسمان سے اترا۔ اس میں ہے خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ حضور نے آگے کیا جائے گا جس میں روح القدس کی برکت پھونکوں گا، یعنی وہ روح القدس پا کے کھڑا ہوگا، مطلب کہ معمور من اللہ ہوگا، مظہر الحق والاللہ ہوگا، کأن اللہ نزل من السماء ہوگا۔ تو یہ بھی پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی مرکزی نشانی ہے، جس کے بارے میں ہم سب احمدی، چاہے وہ
اصلاح پسند جماعت ہے، چاہے وہ لاہوری جماعت ہے، چاہے وہ جماعت احمدیہ عالمگیر ہے، سب کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، احادیث کے مطابق اور قرآن پاک کی پیشگوئیوں کے مطابق اخیر پہ آئے گا۔ اب یہ 3449 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارے امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ایک عیسیٰ ابن مریم ایسا ہوگا، جب وہ آئے گا تو تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہاں اس مسیح کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں خلیفہ رابع نے فرمایا کہ وہ آخر پہ آئے گا امام کی موجودگی میں۔ میں 3448 نمبر حدیث پڑھوں گی۔ میں نے گلاسز لگائے، میرا خیال ہے یہی نمبر ہے، چھوٹا سا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب حضرت عیسیٰ تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اب میں اگلے کلپ میں قرآن پاک کی وہ آیت پڑھتی ہوں جس کا حوالہ حضرت ابو ہریرہ نے یہاں پہ دیا ہے۔ أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت وسلم کی حدیث کے ساتھ ابو ہریرہ کہ قیامت کے دن سے پہلے سب لوگ اس پہ ایمان لائیں گے، اس کی موت سے پہلے، سب اہل کتاب، یہودی، عیسائی وغیرہ۔ تو اب پیشگوئی مسلم موعود کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، یعنی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اپنی وفات سے پہلے یہودی عیسائی اس پہ ایمان لے آئیں گے اور پھر اپنی نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ احادیث اور قرآن کے حوالے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے بھی آنے والے مسیح کے بارے میں کچھ الہامی اشعار یا کچھ بتایا ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود کو ایک شعر الہام ہوا تھا، زدرگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، فارسی میں ہے غالباً، زدرگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو، عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو مریمی مقام دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے بعد آنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دے دی تھی۔ اب ہم سورہ صف کی آیت نمبر 10 کے اوپر جاتے ہیں اور اس کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود اور تمام امت کے بزرگوں نے کی ہے، تھوڑا سا اس کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مجدد اور خلیفہ ایک ہی منصب پہ ہوتے ہیں یا خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہے؟ اگر خلیفہ کا مقام مجدد سے بڑا ہے تو پھر یہ دو منصب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو مجدد حدیث مجددین ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1885 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو بعض مجدد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا تھا اس لیے کہ وہ مسیح بھی تھے اور وہ امام مہدی بھی تھے،
اب سوال یہ ہے کہ آنے والا مسیح جب آئے گا، جس پہ ہم سب احمدی اتفاق کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، تو کیا وہ دعویٰ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا مقام صرف مجدد کا نہیں ہے، اس کا مقام مسیح کا بھی ہے۔ تو جیسے حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا، اگر مجدد دعویٰ نہیں کرتا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ کا جو بھی موقف ہے، لیکن حضرت مسیح موعود نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مسیح بھی تھے اور وہ امام مہدی بھی تھے۔ تو کیا حضرت مسیح موعود نے اپنے بعد جس آنے والے مسیح کی بشارت دی ہوئی ہے، جس کے بارے میں خلیفہ رابع نے فرمایا وہ اخیر پہ آئے گا، کیا وہ مجدد دعویٰ کرے گا یا نہیں کرے گا حضرت مسیح موعود کی طرح؟ اب ایک شعر ہے حضرت مسیح موعود کا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح کیا حضرت مسیح موعود کی نسل سے ہوگا یا ان کی نسل سے باہر بھی خدا تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے؟ تو اب نبیوں کی ذریت سے مراد ان کے فالورز ہوتے ہیں، ان کے جسمانی بچے بھی ہو سکتے ہیں فالورز میں، اور ان کی روحانی ذریت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والے مسیح کو چاہے تو ان کی اولاد میں بنا دے، چاہے تو باہر بنا دے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو معمور کرے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مسیح جب بھی آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ اب ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ غالباً یہ 36 یا 34 آیت ہے سورہ الاعراف کی کہ اے آدم آپ چلے جاؤ جنت سے، جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری بات کو مان لے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میں یہ آیت بھی لگا دوں گی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لے کے آئے تھے کہ ہم جب بھی کوئی نبی رسول آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے۔ اب ذریت کے جھگڑے میں پڑنا، قرآن پاک میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کی بھی ذریت ہے۔ اب ایسی تو کوئی بات نہیں کہ شیطان شادی کرتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ اس کی ذریت ہے۔ جو لوگ شیطانی کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ شیطان کی ذریت کہلاتے ہیں۔ وہ آیت بھی میں قرآن پاک کی ابھی لگا دیتی ہوں۔ تو باقی حضرت مسیح موعود نے اپنی ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، مجھے حوالہ یاد نہیں، شاید ملفوظات میں، کہ حضرت موسیٰ نہیں کسی اور کتاب میں تھا، حضرت موسیٰ کی ذریت چند لاکھ بچی ہے اس وقت۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست رکھیں تاکہ خلیفہ رابع کے مطابق جو مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اس کے لیے احمدیوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ کوئی بھی شخص اس پہ ایمان نہ لائے، کیونکہ جو ہمارے اپنے انسانی معیار ہیں اس کو چھوڑ کے ہم مطلب انسانی معیار سے اس کو پرکھیں۔ خدا تعالیٰ کی نظر میں تمام دنیا ابن آدم ہے، یا بنی آدم، تمام حضرت یعقوب کے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، تمام مسلمان حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن پاک میں حضرت داؤد کا بیٹا کہا گیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ تمام حضرت مسیح موعود کی روحانی اولاد ہیں۔ رسول پاک سورہ کوثر پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی تفسیر جو حضرت مسیح موعود نے کی ہے، کہ لوگ کہتے تھے بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب، یہ امت، یہ سب آپ کے ہیں، تو آپ کو تو خیر کوثر عطا کی ہے ہم نے۔ لله الذي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کی فرما برداری کرو تو انہوں نے فرما برداری کی مگر ابلیس نے نہ کی، حالانکہ حکم اسے بھی دیا گیا تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے رب کی اطاعت سے انکار کر دیا، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے اللہ کے بدلے شیطان قائم مقام ہونے کے لحاظ سے کیا ہی برا ہے۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 50 تھی، ذریت شیطان۔ اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها ہم نے کہا تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، یقیناً پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہ کوئی رہبری کا سامان آئے گا، تو اس وقت جو لوگ میری رہبری کے پیچھے چلیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت سے چلے جاؤ، اور جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کو مان لے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہی دوبارہ آیت جو ہے غالباً سورہ الاعراف کی آیت نمبر 34 یا 36 ہے، اس میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کو مان لینا۔ اب دیکھیں یہودی عیسائیوں نے کہا جبرائیل سے غلطی ہو گئی، محمد پہ کیوں قرآن اتر آیا؟ شروع سے تو بنی اسرائیل میں سارے نبی آ رہے تھے، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی خاص نہیں پتہ ملتا کہ انبیاء کے سلسلے کا کہ ادھر کیسے موسیٰ کے بھائیوں میں سے آنا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود کے بارے میں تھا کہ آخری جب وہ امام مہدی آئیں گے تو وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قریش سے باہر ان کو پیدا کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کوئی ہدایت بھیجے تو ہم اپنے عقیدے سیدھے رکھ کے اس آنے والے کو مان لیں۔ آخر پہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ ہے، یہ تذکرہ میں بھی ہے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا۔ باقی جو کٹنے کے لائق ہے اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی۔ ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آئے گی، اور ان تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، تم نے اس کے ساتھ ان حالات کو خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، تم اس موعود کو پہچان لینا۔ اب حضرت مسیح موعود نے کہا کہ اس موعود کو پہچان لینا جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے۔ تو پہلی جنگ عظیم بھی ہوئی، دوسری بھی ہوئی، اس وقت مرکز یورپ تھا جنگوں کا۔ اب ملک شام میں بہت حالات خراب ہیں، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ موعود لڑکا جو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ وہ ملک شام کے حالات کے ساتھ تعلق ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس دعویٰ کریں کہ وہی وہ موعود لڑکا ہیں، یا وہ ہمیں بتائیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، یا یہ دوبارہ اخیر پہ جب مسیح آئے گا اس وقت ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر ہو سکے تو رہنمائی کریں۔ جزاک اللہ۔ رہی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، تو میں ایک اور آیت بھی اس میں شامل کر دوں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔
اور یہ بھی کہا یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ و طائف کے کسی بڑے جاہو جلال والے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم کیا وہ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے درمیان اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والا ان کا سارا مال مشیت ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے ایک کے دوسرے پر درجے ہم نے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور تمہارے رب کی رحمت یعنی قرآن مجید ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے بہتر ہے۔ هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر و الحاد کے ایک ہی طریق کے ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن سے وہ ان پر چڑھیں چاندی کی بنا دیتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف ہی ہے غالباً آیت نمبر 31، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کی تو خواہش یہی تھی کہ قرآن جو ہے کسی جاہ و جلال والے آدمی پر نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کمزور انسان کو چنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اتنا بڑا ہے کہ اس کو بڑائی اپنی ظاہر کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ جو تھے وہ بھی ایک فرعون کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھے۔ مہین کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ فرعون کہتا تھا یہ بہت مہین ہے، کم تر ہے، اور میری عزت جاہ و جلال دیکھو۔ تو بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت سٹرانگ انسان ہو، بلکہ وہ کبھی بھی سٹرانگ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اتنا بڑا فرعون، ایک اساس سے اس کا کام تمام، تو اللہ تعالیٰ تو بے جان سے بھی کام لے لیتا ہے چیز سے، تو اس لیے بڑے بڑے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ سوچ رہی تھی حضرت جبریل پہ جو اعتراض ہوا تھا اہل کتاب سے کہ یہ انہوں نے رسول پاک پر کیوں قرآن اتار دیا، یہ تو بنی اسرائیل پر ہی آنا تھا، اس کا تھوڑا سا ذکر بھی اس میں کر دوں کہ یہ جھگڑے جو ہیں یہ شروع دن سے چل رہے ہیں، لیکن ان جھگڑوں کا قرآن پاک سے کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل اے رسول کہہ دیجئے اگر کوئی شخص اس وجہ سے جبریل فرشتے کا دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے جو اس الہی کتاب کو جو اس سے پہلے موجود ہے سچ کر دکھانے والا ہے اور مومنوں کے لیے موجب ہدایت و بشارت ہے۔ قل تو اعتراض یہ ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں ہی آنا تھا قرآن، موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ کی کتاب توریت میں کہا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس آخری نبی کو چنے گا، اور یہودی آباد بھی ہو گئے تھے مکہ میں، جو پیش گوئیاں تھی کہ آنے والا کہاں آئے گا۔ تو جب وہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل بھائی بنی اسماعیل کی طرف موڑ دیا، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے تھے حضرت اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کو ایک آزمائش رکھی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیلی ہو، وہ بنی اسماعیل بھی تمہارے بھائی ہیں، بلکہ بنی آدم ہونے کے ناطے سب ایمان والے، یا سب نہیں بھی اگر کوئی ایمان والا، آدم کے جتنے بھی اس وقت دنیا میں لوگ ہیں وہ سب آدم کے ہی بیٹے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ العنکبوت کا پہلی آیت ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے، تو خدا تعالیٰ مان لے گا نہیں، ہرگز نہیں، وہ مانے گا نہیں، وہ ضرور تمہاری آزمائش کرے گا، جیسے کہ پہلے لوگوں کی آزمائش ہو چکی۔ تو
اللہ کے راستے میں، اسی سورہ کی غالباً آخری آیت ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے۔ تو باقی دیکھ لیں، یہ جو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے جماعت احمدیہ میں نازل ہوئی، یہ جماعت کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب احمدی جو ہیں اس آزمائش میں کامیاب رہیں۔ بلکہ خلیفہ رابع نے جو بات کی تھی کہ کوئی بھی احمدی اس پہ ایمان نہیں لائے گا مسیح پہ، اللہ کرے کہ احمدیوں کو سمجھ آئے اور وہ اس آنے والے آخری مسیح عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور خالد بھائی، آپ نے کہا تھا انی ما الغفارتی کا بغتتاً، تو یعنی حضرت مسیح موعود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ میاں غفار کے ساتھ ہوں، تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تو پتہ نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک انسان خدا کو یہ کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے پاس آؤں گا۔ انسان تو فانی ہے، تو وہ ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اے لوگو اپنے يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کامل رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحب امر و اختیار لوگوں کی۔ پھر اگر تم باہم کسی امر میں اختلاف کرو تو اگر تم اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقی ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اور ان کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرو، یہ بہتر اور انجام کار اچھا ہے۔ اس میں سورہ نساء کی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن پاک اور رسول کی اطاعت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی ایک ہی تعلیم ہے، رسول کی بھی ایک ہی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ حضرت مسیح موعود ہوں یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، توحید، ایک خدا پر ایمان لانا۔ تو اپنے بڑوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اس اختلاف کو مٹائے گا، مینز بیسڈ آف ایویڈنس آف ہولی قرآن، احادیث، the saying of holy prophet and the saying of حضرت مسیح موعود and the revelations of حضرت مسیح موعود، تو اس کی بیس پہ جو فیصلہ ہوگا وہی، اسی کا حکم خدا تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ الوصیت رسالہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورہ نور حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، اس کے حوالے میں یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ نور کی تفسیر کے طور پہ یہ انہوں نے حوالہ بیان کیا، اور چاہیے جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ تو آگے جو حوالہ ہے جو نہیں پڑھا گیا یا نہیں لکھا گیا، اس دفعہ ہمارا کینیڈا کا رسالہ بھی آیا ہے مارچ 2022، اس میں یہ یہاں تک چھپا ہے، لیکن اگلا حوالہ یہ ہے
جو حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو روح القدس پا کے کھڑا ہونے والے اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو یہ 3-4 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زیادہ مجھے یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ روح القدس سے حضرت عیسیٰ کی مدد کی، اور قرآن پاک بھی روح القدس کے ذریعے نازل ہوا، لیکن زیادہ تر یہ حضرت عیسیٰ کے لیے آیا ہے۔ تو یہ حضور کو بھی میں نے ایک اپنے اس آڈیو کے ذریعے سے حضور کو یہ بتانا ہے، خلیفہ خامس کو، کہ یہ جماعت کے رسالے میں اس کو نہیں چھاپتے، نہیں پڑھتے، تو آپ اس پہ ایکشن لیں کہ حضرت مسیح موعود کی پوری تحریر کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ باقی جو حوالہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں روح القدس کی مدد کا، وہ ہے قرآن پاک کا سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اور اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن اس وقت میرے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو چاہیے تو میں دے دوں گی۔ تو اگر کسی نے میری اس بات کی تصدیق کرنی ہے تو وہ جو جماعت کا رسالہ چھپا ہے مارچ 2022، اس میں دیکھ لیں کہ یہ رسالہ الوصیت، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 307 جو ہے، اس میں یہ حوالہ نہیں چھاپا کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو یہ دکھ کی بات ہے، یہودی جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے کہ کچھ بات بتاتے تھے، کچھ چھپا لیتے تھے، تو ہم تو خدائی جماعت ہیں، ہمیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ ایک نقطہ بھی محرم کے نیچے لگا دیں تو محرم سے مجرم بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے امتی نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کے الفاظ ہیں، تو ان کو میرا خیال ہے پورے کانٹیکسٹ میں لکھنا چاہیے ہمیں۔ جزاک اللہ۔